اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اس کا ترجمہ: الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ اور اچھا انجام، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے، والصلاۃ والسلام اور رحمت کاملہ اور سلامتی ہو، علی خیر خلقہ اللہ کے بہترین مخلوق پر، محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور آپ کی، وآلہ اجمعین اور آپ کی تمام آل پر۔ الحمدللہ حمد کا ایک لفظ ہے اور اس کے مقابلے میں 3 لفظ اور آتے ہیں، مدح اور شکر، تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف سمجھنی چاہیے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور شکر کہتے ہیں ایسا فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرتا ہو، اس کے منعم اور محسن ہونے کی وجہ سے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور شکر کہتے ہیں وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، خواہ دل سے ہو، زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو۔ للہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود ضروری ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ رب تربیت سے ہے، تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو کمال تک بالتدریج پہنچانا، کسی شے کو کمال تک بالتدریج پہنچانا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء کہ جس سے کوئی شے جانی جائے۔ اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ العالمین جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی ما یعلم بہ الشیء جس سے کوئی شے جانی جائے۔ اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، العاقبہ کا الف لام مضاف محذوف کے عوض میں ہے، اصل میں خیر العاقبۃ اچھا انجام، للمتقین متقین کے لیے ہے۔ متقین متقی کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے تقوی سے۔ تقوی کہتے ہیں نیکیوں کو بجا لانا، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ متقین متقی کی جمع ہے، متقی تقوی سے ماخوذ ہے۔ تقوی کہتے ہیں اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ الصلاۃ اس کا لغوی معنی دعا ہوتا ہے اور نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ اگر نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد رحمت، اور اگر بندوں کی طرف ہو تو مراد طلب رحمت، فرشتوں کی طرف ہو تو مراد استغفار، اور چرند پرند کی طرف ہو تو مراد تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا، اور نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو مراد ہوتی ہے رحمت، اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو مراد ہوتی ہے طلب رحمت، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو مراد استغفار، اور چرند پرند کی طرف نسبت ہو تو مراد تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ، آل اصل میں اہل تھا، ہا کو حمزہ کیا تو آل ہو گیا، پھر دوسرے حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف سے تبدیل کیا تو آل ہو گیا۔ آل اصل میں اہل تھا، ہا کو حمزہ کیا تو آل ہو گیا، پھر حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا تو آل ہو گیا۔ آل کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور ایک قول کے مطابق ہر متقی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہے۔ اما بعد، بداں ارشدک اللہ تعالی، بعد حمد و صلات کے سمجھ کے اللہ تمہاری رہنمائی کرے، این مختصر است، یہ مختصر ہے، مضبوط در علم نحو، ضبط کیا گیا ہے علم نحو میں، کہ مبتدی را
ابتدائی طالب علم کو بعد حفظ مفردات لغت کے مفردات کو یاد کر لینے کے بعد و معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کے بعد و ضبط مہمات تصریف اور صرف کے اہم مسائل یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ بکیفیت ترکیب عربی کی ترکیب کی کیفیت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، و بزودی اور جلدی سے معرفت اعراب اور بنا کی معرفت دیتا ہے، و سواد خواندن اور پڑھنے کے ملکہ کو توانائی دہد طاقت بخشتا ہے، اور جلدی سے اعراب و بنا کی معرفت میں اور پڑھنے کے ملکہ میں توانائی بخشتا ہے، بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ۔ اس جگہ مصنف نے اپنی کتاب نحو میر کے فوائد کو بیان کیا ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ تو اس کتاب کے جو فوائد ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عربی کی ترکیب کی کیفیت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اعراب و بنا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، مورب اور مبنی کی پہچان ہو جاتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عربی عبارت پڑھنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، عربی ترکیب کی کیفیت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ عربی الفاظ کو کیسے جوڑا جائے۔ نمبر 2، مورب اور مبنی کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عربی عبارت پڑھنے کی توانائی ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ طالب علم کو لغت کے مفردات یاد ہوں، عربی زبان کے جو مفردات ہیں وہ یاد ہوں۔ نمبر 2، اسے اشتقاق یعنی مشتق اور مشتق منہ کی پہچان حاصل ہو، اور نمبر 3، صرف کے اہم مسائل بھی اس کو یاد ہوں۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عربی زبان کے مفردات یاد ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ اشتقاق یعنی مشتق اور مشتق منہ کی معرفت حاصل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ علم صرف کے اہم مسائل بھی اس کو یاد ہوں۔ اس سے پہلے مصنف نے یہ کہا کہ یہ کتاب مختصر ہے اور علم نحو کے مسائل کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو اس عبارت میں مصنف نے اپنی کتاب کا تعارف تھوڑا سا کیا کہ یہ مختصر کتاب ہے اور علم نحو کے مسائل ہیں، اور دوسرا اس کتاب کی افادیت اور اس کی شرطیں بیان کی ہیں۔ افادیت فائدے تو 3 بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عربی ترکیب آ جاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مورب اور مبنی کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عربی عبارت پڑھنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، لغت کے عربی زبان کے مفردات یاد ہوں۔ نمبر 2، اشتقاق یعنی مشتق منہ کی پہچان حاصل ہو، اور نمبر 3، علم صرف کے اہم مسائل بھی اس کو یاد ہوں۔